اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہلہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے نال قبول اور منظور فرمائے۔ جناب ملک تقی صاحب انہاں واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک انہاں جناب باب الہوائی دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دوسرے ایک مسرور بیمار نے اکھاں واسطے انہاں واسطے دعا ہے خالق کائنات انہاں ذکر پاک دے صدقے نال شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ احزاب دی انتہائی معروف آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی، کیونکہ اسی دعا کرنے اللہ دی بارگاہ چ اور وہ دعا ایسی ہے جڑی اللہ نے خود تعلیم کی تھی۔ باقی سارے بندے اپنی ضروریات دیتا ہے دعا کر دیں، لیکن اللہ پاک نے خود ایک دعا تعلیم کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جڑی خالق نے قبلہ خود تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ چاکھیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ۔ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسن کر دے اور ہماری آخرت بھی حسن کر دے۔ حسنتاً معنی کمال، بے عیب، خوبصورت۔ ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے اور ہماری آخرت بھی خوبصورت کر دے، یعنی ہماری دنیا میں بھی کوئی کمی نہ رہے اور ہماری آخرت میں بھی کوئی کمی نہ رہے۔ او دے واسطے لفظ خالق نے حسنتاً استعمال کیتا ہے۔ حسنتاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرۃ حسنتاً۔ اے حسنتاً دو واری بندہ آندہ ہے، ایک واری دنیا واسطے اور ایک واری آخرت واسطے۔ اے حسنتاً ایسے کمال نو آندے نے جتھے پریشانیاں مک جان، جتھے تکالیف کم ہو جان، ختم ہو جان۔ تاں سی آنے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرۃ حسنہ۔ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی حسنتاً کر دے اور آخرت بھی حسنتاً کر دے۔ اگر حسنتاً دا لفظ جناب دے ذہن عالی جو محفوظ ہو گیا تو پھر میں اگلی آیت پڑھنا جڑی میں خطبہ تو بعد پڑھی۔ خالق کائنات نے دنیا بھی حسنتاً کر واسطے اور آخرت بھی حسنتاً کرنے واسطے خالق نے سانو زیادہ دروازیاں تے نہیں بھیجیا، زیادہ دروازیاں تے نہیں بھیجیا کہ ادھر جا کے دنیا ٹھیک کر لو تو ادھر آ کے دین ٹھیک کر لو۔ ایسا نہیں، خالق فرماتے ہیں اگر حسنتاً تمہارے ذہن میں ہے، تم حسنتاً چاہتے ہو نا جی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خالق فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جس کی سیرت ہی تمہارے لیے حسنۃ ہے، اس کو دیکھ لو۔ وہ تم ہم میں نمونہ بنا کے ہم نے بھیجا ہے، جس ذات کو ہم نے تم میں بھیجا اس کو دیکھو، اس نمونے کو دیکھو، دنیا بھی حسنتاً ہو جائے گی اور آخرت بھی حسنتاً۔ میرے محترم سامعین، دنیا اور آخرت دے حسنتاً واسطے سرکار دو عالم دی ذات نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے حضور نو ربیع الاول اچ بھیجیا، جڑا میں نے حکم ہویا او دے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ میلاد دا ماہ ہے اور میلاد پوری دنیا اپنے اپنے انداز نال پڑھ رہی ہے، تو سانو ہی اپنے انداز نال کچھ نہ کچھ بارگاہ رسالت پیش کرنے ہیں۔ میرے محترم سامعین، خالق نے اس دنیا بھی حسن کرنے واسطے اور آخرت بھی حسن کرنے واسطے سرکار نے اس دنیا تے بھیجیا۔ میلاد آندھے کنوں نے نور کا بشر میں ڈھل جانا، اسی کو میلاد کہتے۔ سرکار دو عالم پہلے عالم نور سن، عالم نور چوں عالم بشریت چاہے اللہ نے اس نور نو بشر بنا کے بھیجے، جڑا بڑی دیر دا سی، آدم تو بھی پہلے موجود سی، کیونکہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ وہ آدم تو بھی پہلے جڑا اول ہے نا، وہ اول خلق ہو چکا سی، لیکن اللہ پاک نے نہایت مہربانی فرمائی کہ ساڑی ہدایت واسطے سانو حضور نصیب ہوئے نے، بہت بڑی خوش نصیب بھی ہے کہ اللہ نے اس نور نو بشریت دا جامہ پوا کے تے ربیع الاول اس دنیا چ بھیج دیتا۔ کیوں حضور بشر بنے نے؟ اگر نور واسطے نمونہ ہوندہ تے نور ہی رہندے، نور واسطے نمونہ بننا ہوندہ تے نور ہی رہندے، چونکہ بشر واسطے نمونہ بننا سی، اس واسطے حضور بشر بن کے تشریف لے آئے
اس بشر دی ضروریات دا خالق نے خیال رکھ کے حضور نو بشر بنائے. بشر دی ضروریات دا خیال رکھ کے حضور نو اللہ نے بشریت نال نوازے ہے تاکہ اے بشر انہوں ویخ ویخ کے ٹھیک ہو جائیں. ویخ ویخ کے ٹھیک ہو جائیں. میں تو انہوں حقیقت دساں اگر او نور بشر نہ بندا سانو منہ صاف کرن دا طریقہ بھی نہیں سی. آج جڑے بندے ٹوٹیاں تے بہ کے کروڑیاں کردے نے تے نک چ پانی پاندے نے یہ کتوں سکھیا ہے؟ غسل بھی سکھیا تے پیغمبر کولوں. وہ بشر بنے نے تو انہیں ہاتھ دھوتے نے، اساں ہاتھ دھوتے نے، منہ تے پانی پایا ہے اساں منہ تے پانی پایا ہے، نک چ پانی پایا ہے اساں نک چ پانی پایا ہے. یہ مطلب ہے حضور نے غسل فرمایا ہے تے اساں غسل کیتا ہے. یہ مطلب ہے میلاد نہ ہوندا تے بندے پلید ہی رہنے سے. پاکیزگی دا پتہ کیوں لگنا سی؟ طہارت شکریہ طہارت ساری سرکار دی وجہ تو ملی. یہ مطلب ہے وہ بشر ساڑی ہدایت واسطے بنے نے، ساڑھے جیسا اخوان واسطے نہیں بنے. ویسے نبی نور سن جدوں وہ دو نوریاں چ نور سن، کیونکہ قرآن پاک دی ایک آیت ہے سورہ صف دی اسمہ احمد. وہ فرماتے ہیں عالم نور میں حضور کا نام فرشتوں میں احمد ہے. فرشتیاں چ نام احمد ہے. وہ جنہ دے گھر میلاد ہویا نا انہاں محمد رکھے. میں عرض کر رہا ہوں جنہ دے گھر میلاد ہویا نا انہاں نے نام محمد رکھے. ویسے اللہ تے احمد رکھے. اگر تسی آکھو تو میں آیت مجیدہ پڑھ دیں تھوڑی یعنی توجہ ہے تو میں آیت پڑھ دینا. سورہ مبارکہ صف دی آیت ہے، سورہ جمعہ دے نال بالکل. خالق کائنات نے آواز دیتی کہ میرے حبیب یہ ان بندوں پہ بات واضح کر کہ اعلان کیا تھا حضرت عیسیٰ نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں تمہاری جانب رسول ہوں، علیکم تمہاری جانب اللہ کی جانب سے بن کے آئے، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اور اس تورات کی تصدیق بھی کرتا ہوں جو موسیٰ لے کے آئے تھے. مجھ سے پہلے جو نبی آ چکا ہے اس کی کتاب کی میں تصدیق کرتا ہوں، پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، آیا رسول بن کے ہوں. اور پھر وَيَاتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دیتا ہوں تمہیں ایسے رسول کی جو میرے بعد آ رہا ہے. پہلے جو کتاب آئی سی اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو پیچھے نبی آ رہا ہے اس کا نام بتاتا ہوں. اس کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد. میلاد مصطفیٰ تو پہلے حضور دا نام احمد سی. میں پھر کہہ رہے ہیں حضور دا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. اے جڑی میرے کو تشریح دیوبندیاں دی وہ ارشاد فرماندے کہ حضور کا دنیا میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، فرشتوں میں نام احمد ہے. یہ دا مطلب ہے فرشتیاں چ حضور دا نام شکریہ احمد ہے تے بندیاں چاہ کے محمد ہے. یعنی نوریاں چ احمد ہے، بشریت چ محمد ہے. ویسے بشراں دی کم بختی آکھاں کہ کم ظرفی آکھاں، جنی دیر وہ احمد بن کے نوریاں چ رہنے کسے نوری نہیں آکھیا ہے ساڑھے جیسے. بہت شکریہ. میں دوبارہ عرض کر دینا جنی دیر حضور احمد بن کے نوریاں چ رہنے اس وقت تک کسے نوری دی بھی جرت نہیں پئی کہ وہ اس نور نو آکھے کہ ساڑھے جیسا ہے. وہ جنہوں بشر بن کے آئے نا پھر اتھو بشر ایسے جمعے نے جنہ آکھیا کہ ساڑھے جیسا ہے. یہ دا مطلب ہے جیڑی قباحت بشراں چ پائی جاندی ہے وہ نوریاں چ نہیں پائی جاندی. نور وچ حضور نور سن تے نوری بھی مقابلہ نہیں کیتا. یہ دا مطلب ہے من جانا چاہیے ہے وہ نور چوے تاں یو دا جواب کوئی نہیں، وہ بشریت چاہے تاں یو دا جواب کوئی نہیں. حضور دی ذات نو خالق نے بے عیب بنائے. اے جڑے بشر وچوں یہو جیاں گلاں کردے نے انہاں دیاں مجبوریاں نو میں دسن لگا کہ انہاں دیاں مجبوریاں کی. ویسے تے ایتھے چھوٹا جا سیاسی لیڈر بھی ہوئے تے بندے اپنے جیسا انہوں نہیں سمجھتے. مسجد دا امام بھی ہوئے تے بندے انہوں اپنے جیسا نہیں سمجھتے. ایتھے بندے کارخانے چ کام کردے ہون تے مالک نو اپنے جیسا. یہ اللہ دیو بندے ہو ایتھے زمیندار نو بندے اپنے جیسا نہیں سمجھتے، فیکٹری دے مالک نو اپنے جیسا نہیں سمجھتے. اللہ نے جنہوں ساری کائنات دا مالک بنایا ہے ساڑھے جیسا کیسے ہوگے گا؟ اصل گل ہو رہے وہ میں عرض کر وہ اندر دی گل تو انہوں میں دس. اگر حضور دی بشریت کمال نو بندے من جان، بشریت ویسے حضور دی ایڈی کمال ہے کہ قرآن چو دیاں ہتھاں دا بھی ذکر ہے، قرآن تے حضور دیاں پیران دا بھی ذکر ہے،
قرآن چ حضور دے سینے دا بھی ذکر ہے، قرآن چ حضور دی زبان دا بھی ذکر ہے، قرآن چ حضور دے دل دا بھی ذکر ہے، کیڑی کیڑی بشریت دی ظاہریت دا بھی قرآن چ ذکر ہے، اور باطن دا بھی قرآن چ ذکر ہے۔ پیغمبر دا جمیں ظاہر پاک ہے نا، پیغمبر اعظم دا ہوئے باطن پاک۔ یار وہ بندے سی کمیں اپنے جیسا کہہ سکنے ہیں؟ ساڑھا باطن پاک ہے، اپنے آپ نے سوچو، سوچ لو، جدوں دا ہوش آیا انہوں تو سوچو پہ کنے کام ٹھیک کیتے نے کنے غلط کیتے۔ نبی دا ظاہر بھی پاک ہے، نبی دا باطن بھی پاک۔ یہ جڑے بندے ملاد تو دور ہوئے نا، ملاد تو وہ میں دسنا، وہ نے ملاد نہ تے صحابہ منایا ہے تے نہ نبی دسے ہے۔ 12 ربیع الاول نو کسے صحابی کوئی چنڈی لائی ہوئے یا موم بتی باڑی ہوئے یا جلوس کڈیا ہوئے مکہ یا مدینہ تے ثابت کرو۔ جڑے بندے ملاد نہیں پسند کر دے وہ آندے نے سرکار کتے دسیا ہے کیا صحابہ دی زندگی 12 ربیع الاول نہیں آئی؟ آئیے تے کسے صحابی کو چوڑاں دی پتیلی پکا کے ونڈی ہوئے یا کسے چنڈیاں لائیاں ہون یا کسے کوئی دیوا بتی باڑیا ہوئے تے کوئی گل نہیں، تسی بہتے عاشق جم پہ یار۔ شیعہ اگر 17 نو مناندے نے تے 12 نو اہل سنت والجماعت مناندے نے، وہ آندے نے شیعہ سنی نے دلوں بھائی بھائی بنے نے، یہ ایڈے عاشق جم پہ نے۔ حضرت بلال کام نہیں کیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کام نہیں کیتا، حضرت سلمان نہیں کیتا، حضرت ابو بکر نہیں کیتا، حضرت عثمان نہیں کیتا، یہ بہت عاشق نے۔ ہن چپ کر گئے وہ آندے نے بھی اگر کہ میلاد دا جلوس کڈنا ہوندا تے صحابہ کڈ لیندے، نہ مکے نہ کڈیا نہ مدینے کڈیا۔ جڑا مکے چ کام نہیں ہویا مدینے چ نہیں ہویا سرگودے کرن دی کی لوڑ؟ تھوڑی ذرا توجہ ہو جائے گی تو میں گل کروں گا۔ جڑا کام مکیاں نے مکے نہیں کیتا تے مدنیاں نے مدینے نہیں کیتا تے پھر اگلی گل لے کہ تواڈے تو وڈے عاشق جنہ جاناں بھی قربان کیتیاں تے جنہ مال بھی قربان کیتے اور جنہ سرکار نو رشتہ داری بھی کیتی۔ دیکھو نا کتنی بڑیاں بڑیاں گلاں نے کہ پہلا بت چھڈ کے اسی تے مسلمان ہی سوکھے ہو گئے ہیں نا، اسی تے ماں پیو مسلمان سن تے مسلمان ہو گئے ہیں مجبوراً۔ تواڈا کی خیال ہے؟ یار ساڈا کوئی کمال تو نہیں نا، میرا مسلمان چون کی کمال ہے تو تواڈا الحمدللہ کی کمال؟ کوئی بھی نہیں۔ مسلمان ماں پیو سن، اسی بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ جدوں ہوش سانو آیا نا، ہوش سانو ادوں پتہ لگا کہ اسلام وچ جائز کی ہے تے ناجائز کی ہے، اسلام وچ حلال کی ہے تے اسلام وچ حرام کی ہے۔ وہ جڑے مسلمانوں دی میں پہ گل کرنا نا، انہاں نو پہلا پتہ لگ گیا سی اے حلال ہے اے حرام۔ اور سانو تے اور مسلمان ہو کے پتہ لگ گئے۔ کانے چ کسے اذان آگ چھڑی میں تو چیتا نہیں، تو انہوں کو چیتا ہوئے گا جڑا آیا سی اذان تے؟ آنے میں تو نہیں چیتا۔ ایک کان چا آقامت کر دے آندے نے آقامت آکھی سی، میں تو نہیں پتہ نہ میں اس اذان دی وجہ تو مسلمان ہویا۔ وہ جڑی میرے کانے چ اذان کسے آکھی سی تاں میں مسلمان ہویا، تو میں نے کی پتہ ہے؟ یا تو میں سندا ہوندا سمجھدا ہوندا، نہ میں سنن دے قابل نہ میں سمجھن دے قابل۔ وہ چک کے اماں نے انہوں پھڑایا، ایک کان اذان دے گیا دوجہ اقامت دے کے ٹر گیا تو میں مسلمان ہوں۔ وہ تے ہوش آیا تے پتہ لگا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے۔ وہ تے میں نو بعد چ پتہ لگا ہے، ہو سکتا پہلا پتہ لگ جاندہ، بسم اللہ، ہو سکتا پہلا پتہ لگ جاندہ میں نو پہ کڑی کڑی شے حلال ہے تے کڑی کڑی حرام ہے، ہو سکتا نہ ہی ہوندہ، کی پتہ ہے نہیں بھی بارہ کھاندہ۔ بولو یار اپنی مسلمانی تے غور کریے نا پہلے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے رب کو بھی نہیں پہچانا، اور جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے اپنے آپ کو اسی پہچانیے کہ وہ بڑے بڑے مسلمان سن، اسی تے مسلمان ہو گئے ہیں تے سدوں سے جوانی چاہے ہیں، نماز واجب ہوئی ہے تو پھر پتہ لگا پہ جائز کی ہے ناجائز کی ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے۔ یہ سانو پہلا پتہ لگ جاندہ نا جی، تے ہو سکتا مرضی رہا سی مسلمان ہوندے پہ یا نہ ہوندے۔ جے شراب چھڑن تے دل کردہ تے ہو جاندے، زنا چھڑن تے دل کردہ تے ہو جاندے۔ اسی ہوئے ہوائے ہی آگئے ہیں، اگوں سارے کام ہی کریے انہیں ہیں تے مسلمان بھی ہیں۔ اس دور تے مسلمان جدے نہیں سن،
اتھے ایک بھی بندہ سرگودے دا ایسا نہیں بیٹھا جس بت چھڑ کے مسلمان ہویا ہو. سارے اٹھاؤ نا, توڑے جو کوئی ایسا ہے جس بت چھڑے ہون؟ یہ دا مطلب ہے چھڑ کے جنہوں نبی چھڑائے انہوں چھڑ کے مسلمان ہونا آسان نہیں. اور یار بڑے بڑے مسلمان سن جنہاں بت چھڑے, پیو دادے چھڑے, کئیاں نے ماں باپ چھڑے نے, قبلہ کئیاں نے پہن پرا چھڑے نے. ایک بچہ مسلمان ہو گیا, وہ دی ماں بھی نہیں, وہ دا پیو بھی نہیں. ایک پنیمہ مسلمان ہو گیا تو ماما کافر ہے, پتیجہ مسلمان ہو گیا تو چاچا کافر ہے. لوکاں کراں چو مار کھا دیجئے اس اسلام دی وجہ تو, اسلام دی وجہ تو لوگاں نو مارا پئیاں نے. اپنے کرو یہ دا مطلب ہے مشکل مسلمانی انہیں قبول کی تھی. اور وڈے لوگ نے, ساڑھے تو بہت وڈے لوگ نے اس دور دے, وہاں نے اس دور دے لوگاں نے بت چھڑ کے, شراب چھڑ کے, زنا چھڑ کے, برائیاں چھڑ کے اسلام قبول کیتا ہے, اپنا مال دیتا ہے, گھر چھڑے نے, جانا پیش کیتیاں نے, تے سرکار تیریاں قربانیاں دیتیاں نے. انہاں تے میلاد دا جلوس نہیں کڈیا. تسی کون ہو بڑے ہو عاشقو؟ کیا بات ہے تہاڈی. ہن میں دسنا اصل وچ جنوں پیغمبر دی سیرت چو میلاد نہیں نہ پہ لبدا تے قرآن چو میلاد نہیں پہ لبدا, اس پیغمبر دی سیرت ہی 40 سالاں تو بعد شروع کی تھی. بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے. 40 سالاں تو بعد سیرت تو شروع کی تھی یہ سرکار دی, جدو اعلان نبوت حضور نے کیتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وہی بھیج کے اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو نبی نے پڑھنا شروع کیتا, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کرنا کیے, چھڑنا کیے. ماں حرام ہے, پھپھی حرام ہے, خالہ حرام ہے, پنیمی حرام ہے, نکاح واسطے پتیجی حرام ہے. جدہ دودھ پیتا ہے وہ بھی ماں ہو گئی ہے, جدہ رڑکے کیتا ہے وہ پہن ہو گئی ہے. تے بی بی دی اماں سس بھی ماں دی طرح نکاح واسطے حرام ہے. ایک کنے دسے حضور دسے. یہ 40 سالاں دے ہو کے سرکار نے کم شروع کیتا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا بات ہے جناب دی. یہ دا مطلب ہے اتھوں بندیاں سیرت شروع کیتی کہ اتھوں سیرت شروع ہوندی ہے. یہ نبی دا امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دسنا قرآن تے میرے ہاتھ نے اے 40 سالاں تو شروع ہوندا ہے, سیرت ماں دی گود تو شروع ہوندی. بہت شکریہ مولا تو انہوں جزا دے وے. اے میلاد, اے ملک صاحب میلاد ایک راز ہے, میلاد ایک راز ہے. میلاد دی محفل کمال ہے, چونکہ میلاد شروع ہوندہ ہے ماں دی گود سے. وہ جڑے بندہ 40 سالہ دا بندہ ہوئے او دا پھر میلاد او دو بات تا نہیں نہ ہونا. او میلاد کی نواندے نے ماں دی گود چاہنا. اللہ دیا بندہ تے ماں دی گود تو نکل کے سرکار پہلے دن تشریف لے آئے نے. پڑھ وہ بھی دن پڑھ, دوجہ دن پڑھ, مہینہ پڑھ, سال دے سن پڑھ, چوتھا سال پڑھ, 6واں سال پڑھ, 21 سال پڑھ, پوری زندگی پڑھ, فکر نہیں کرنی. اللہ قرآن چ کہہ رہا ہے لَعَمْرُكَ سورہ مبارکہ حجر آیتہ نمبر 72, 14واں پارا ہوئے تے آیتہ نمبر 72 ہوئے. کیسی گل ہے, پارا 14 ہے تے آیتہ نمبر 72 ہے, سورہ الحجر ہے. اللہ فرماتا لَعَمْرُكَ میرے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم, مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. اللہ بے عیب شہمہ دیا قسمہ کھاندا ہے, عیب داران دیا قسمہ نہیں کھاندا. اگر نبی دی زندگی 63 سال ہے تے اللہ پوری زندگی دی قسم کھا دی ہے نا قرآن ہے. یہ دا مطلب ہے نبی دا آونا بھی بے عیب ہے, نبی دا رہنا بھی بے عیب ہے, نبی دا جانا بھی بے عیب ہے. اور جتھوں دل کر دے نبی دی سیرت پڑھ بے عیب ہے, بے عیب ہے, آونا بھی بے عیب, رہنا بھی بے عیب, چوتھا سال بے عیب, 6واں سال جان کے پیانا, 7واں سال, 12واں سال, 14واں سال, 21 سال, بے عیب, بے عیب, پوری زندگی بے عیب. جدو میلاد پڑھئے نا ادو پہلے 40 سال بھی پڑھنے پہندن. تو غور نہیں فرمایا, میلاد شروع ہوندہ ہے ماں دی گود چوں. ہن ماں دی گود تو بندہ شروع ہوئے تے سیرت ہوئے ماں دی گود تو شروع. یہ دا مطلب ہے اگر بندے میلاد دے قائل ہو جاندے تے اپنے ہادی دی پوری سیرت ماں دی گود چوں پڑھ دے تے ثابت ہو جاندہ. یہ دا بچپن بھی بے عیب ہے,
یہ لڑکپن بھی بے عیب ہے، یہ جوانی بھی بے عیب ہے، یہ بڑھاپا بھی بے عیب ہے۔ ایتھوں بندے شروع ہوئے جے 40 سالاں تو انہاں نوں حساب لگ گیا سی جے میرٹ بن گیا نا سیرت دا، ماں دی گود تو شروع ہو کے قبر تک تے نبی تو بعد بھی ہادی انہوں مننا پڑے جدہ بچپن بھی محمد انگو پاک ہوئے، جدی جوانی بھی رسول انگو پاک ہوئے، جدہ بڑھاپا بھی نبی انگو بے عیب ہو۔ تو ساتھ توجہ فرمائی نہیں؟ مہربانی میں 4 آیتاں پڑھ دینا، گھبرانا نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے واللہ اخرجکم، کیونکہ آیتاں ساڑھے متعلق نے، آیتاں ساڑھے متعلق نے، یار ساڑھے متعلق نے، جدے متعلقہ گال ہوئے نا تکلیف ہو نہیں ہونی۔ ایتھوں میں آیت پڑھنا پہ سود اللہ نال جنگے، تے جڑا نہیں سود تے پیسے دیندہ انہوں کی تکلیف؟ سود تے پیسے دے کے ود لینے ہیں، اے اللہ نال جنگ ہے۔ ہون سارے بندے مطمئن بیٹھے نے، بندے سلوات بھی پڑھ سکتے ہیں، راضی نے، تے جڑا ایک کاروبار کرتا ہے انہیں آکھنا ہے انہیں ملک نے انہوں آکھے ایسی بیٹھے بیٹھا ہی جرا گل کریں۔ اگر میں آکھاں پہ بچیاں دا حصہ بنتا ہے، بچیاں دا حصہ بچیاں تو علاوہ بنتا ہے، کیونکہ اسلام تو پہلے تیاں دا حق نہیں سن دیندے، صرف بیٹیاں دا حق دیندے سن۔ اور پھر قرآن چاہت آگئی پہ غلط گل ہے، اسلام نے بیٹے دا بھی حق رکھے ہے اور بیٹی دا بھی حق رکھے ہے۔ ہن جنہیں بندے اپنی تھی دی زمین نہیں دبائی ان تو تکلیف کوئی نہیں، میں پڑھا میرا خیال ہے۔ تے جس بندے نے آکھیا پہ نہیں نہیں کوئی نہیں لوڑ، کئیاں قرآن نال شادی کر چھڑی ہے بیٹیاں دی، پرانے زمانے چینج کر دے سن، وہ ایک اے بھی حربہ استعمال کرتے سن تاکہ ساری زمین ادھر نہ جائے۔ میں آج تک کوئی کمی نہیں ویکھیا جس بیٹی سے شادی قرآن نال کیتی ہو۔ جڑے مسکین بندے نے زمیندار نہیں انہاں شادی کتے کیتی ہے، حقیقت ہے وہ جڑے پرانے وقتاں چینج بندے کرتے سن زمین بچان واسطے کرتے سن۔ میرے محترم سامعین، یہ جدوں کوئی آیت پڑھی جاندی ہے آخر جدے متعلقہ ہوئے انہوں دھیان نہ سننی چاہیے۔ میں سورہ نساء پہ پڑھتا ہاں، بی بی میری کول پھردی سی پئی، کوئی گل سی وچ پئی ہوندی تے انہیں آکھا نہیں 2 باری نہیں آکھا، میں کہا قرآن آندا ہے کہ پہلا سمجھاؤ نصیحت کرو، اے ہی قرآن، پھر کمرہ بکھرا کر لو اگر نہ مننے تے بیوی وہ آدھی کر لو۔ میں کیا اگلا بھی گل ہے قرآن سے وہ کی، میں کیا قرآن پہ آندہ ہے پہ تھوڑا بہت مارو بھی، اگر نصیحت سمجھے تو ٹھیک، نصیحت نہ سمجھے تو پھر کمرہ الگ کر لو، حجرہ الگ کر لو، بستر الگ کر لو، دوسرے کمرے جا کے سمجھو۔ تھوڑا جا سدھا کرنے واسطے یہ نا، ہاں جنہ دی نئی شادی ہوئی سیکھ لو نہیں، ہاں میں تو اندساں باقیاں تو پتہ کی کر۔ اگر نصیحت مننے تو ٹھیک، نصیحت نہ مننے سرکشی دا خطرہ ہوئے۔ میں پڑھتا ہے تو قرآن میرے سامنے کھلا، بیوی میری اپنی گل پہ تے اگو میں کیا قرآن میں لکھیا بھی اگر کوئی ہو جی گل ہوئے تو پھر ضرب دا لفظ موجود ہے، مارو بھی۔ اس گیا کیا وہ سکے تو ساں اتھو ہی قرآن پڑھنا ہوندہ جدو میرے سامنے سارا جو قرآن پہ آکے تو اردھاں پڑھ لے۔ یہ دا مطلب ہے جتھے کسے دے مفاد تے زد پہندی ہے نا، آئے ہائے جتھے کسے دے مفاد تے زد پہندی ہے وہ قرآن دے بھی مخالف ہو جاندہ ہے۔ ہون پتہ لگ گئی قرآن جدو اترے کنوں تکلیف ہوئی ہوئے۔ ہے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن اترے سارے جہان نو خوشی نہیں ہوئی، جڑے شراب کٹ کے بیچ دے سن وہ بھی تنگ، جڑے سود تے پیسے دیں دے سن وہ بھی تنگ، جڑے یتیمہ دا مال کھان دے سن وہ بھی تنگ۔ ہون سوچو جدو اے دے آن دی خوشی ہر بندے نو نہیں ہوئی، اے جدے منہ چو نکلے او دے آن دی خوشی ہر بندہ۔ صدقہ جاواں، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ فرماتا ہے بشر المومنین، ایمان والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے، یہ خوشی کی خبر ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ میرے محترم سامعین، اس واسطے میں پہلے عرض کی تھی کہ آج ساڑھے متعلق ہے، ہن اے نہ آکھیا جے مولوی تو ایتھوں ہی پڑھنا سی، وہ جڑی ساڑھے متعلق آئے تھے نہ پڑھیے، میں نو آکھو تو جناب سجدہ واسطے جڑی آئے تھی وہ بھی میں پڑھ سکنا۔
مینوں آکھو تے مولا علی واسطے جڑی آیت ہے وہ بھی میں پڑھ سکنا، مینوں آکھو تے حسنین شریفین واسطے شان جڑی آیت اتری ہے وہ بھی میں پڑھ سکنا، صحابہ کرام دی شان آکھو تو میں قرآن چو پڑھ سکنا۔ تے ویسے میں ان چاہ رہتا ہوں تو اڈی تے اپنی شان دیاں پڑھن لگ، صحابہ والی آیت پڑھیے تے صحابہ دے عاشق نعرہ مارن گے، تے اہل بیت والی آیت پڑھیے تے اہل بیت تے عاشق نعرہ مارن گے، حضور والی آیت پڑھیے تے پھر حضور دے عاشق نعرہ مارن گے۔ ہن اپنی شان سن کے پتہ نہیں ہن کیڑا کوندا ہے کیڑا نہیں کوندا، میں ویکھاں گا کنے نعرے بجدے نے۔ سنو جی اپنی شان، اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خالق فرماتا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ مہربانی جی جاہل آیا جی جاہل آیا۔ دوسری آیت اللہ فرماتا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ مطلب ماں دے پیٹ چو اسی دنیا تے آئے ہیں کمزور بھی سا، یارہ کمزور سا۔ ایک آیت اور سن لو، خالق کائنات نے سورہ مبارکہ المعارج چ ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو لالچی پیدا کیا، یہ لالچی بھی پیدا ہوا ہے۔ آج جڑا بچہ پیدا ہوندا نا وہ لالچی پیدا ہوندا جی، کمزور تے ہوندا ہی، کمزور تے ایڈا ہوندا پہ گل کر نہیں سکتا، حالانکہ جیب بھی منہ چ ہے، کمزور ہی ہے۔ تے جاہل ایڈا کہ اپنے پیشاب وچ ہتھ پا کے منہ ول کھڑدا ہے، او ماں نہ ہوئے تے چٹ گیا سی، ایڈا جاہل ہے۔ ایڈا مطلب ہے ہادی نہ ہوئے تے بندے پلید شاں کھا جا، ہاں صدقہ جاؤں۔ اے ماں سب تو پہلی ہادی ہے، سب تو پہلا ہدایت صرف ماں کر دیجئے، ماں کر دے۔ ہن تاں میں نہ جدوں تساں ہادیہ ماں نو مننا ہے تے ماں دا حیا کرنا جنا، اوے ماں نو ہادی منو، ہادیہ ہادی دا حیا کری دے، وہ جڑا اپنی ماں دا حیا نہیں کرتا وہ حسنین دی اماں دا حیا کیسے؟ مہربانی، اسی ماں دی گود وچ جاہل آئے ہیں، اسی ماں دی گود وچ کمزور آئے ہیں، اسی ماں دی گود وچ لالچی آئے ہیں۔ آج جڑا بچہ آج پیدا ہوئے مثلا لڈے والا، انہوں پتہ ہے میں لڈے والے پیدا ہوئے، میرا ضلع سرگود ہے، اماں ہے، اب ہے، دادا ہے، دادی نہیں او دے منہ چنگلی پاؤ جے تے چوسن لگ پیا نا تے سمجھی پھر لالچی پیدا ہوئے، انہوں کسے گل دا پتہ نہیں، لالچ دا پتہ ہے کہ ایتھوں میری خوراک تے ایتھوں میں کھانا ہے، یہ دا مطلب لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کہ اگلی آیت میں شامل ہاں، فکر نہیں کرنی، میں اس طرح ہی پیدا ہوئے ہاں، میں تو خیال چندرے نہ ٹکا، سارے بندے ماں دی گود وچ آئے نے۔ مہربانی فرمایا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو پانی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا۔ سورہ نجم چلا فرماتا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، میرے سامنے پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرنا، میرے سامنے اپنی طہارت کا دعویٰ نہ کرنا، میں تمہیں ماں کے پیٹوں سے جانتا ہوں، پلید پیدا ہوئے ہو۔ چار شانہ نے ساڑیاں، سب تو پہلا جاہل پیدا ہوئے ہیں، کمزور پیدا ہوئے ہیں، لالچی بھی شکریہ لالچی پیدا ہوئے ہیں تے پلید پیدا ہوئے ہیں۔ ہن میں آکھاں میری اماں نو چاہ چڑھ جائے کہ میرے پتر دا میلاد منایا جائے تے میرے پتر واسطے جلوس نکلے تے لوگ آکھن کے تھے بچہ آئے تے آخر میلاد میری اماں نو شوق ہوئے یا ابے نو شوق ہوئے پہ میرے پتر دا میلاد پڑھو تے وہ ہی پڑھ سکتا ہے۔ حضرات اینہ دے کار ایک جاہل آ گیا ہے، حضرات اینہ دے کار ایک کمزور آ گیا ہے، حضرات جڑی ماں اینہ تے پیو اینہ دے کار ایک لالچی آ گیا ہے تے حضرات ایڈا پلید اینہ دے کار آیا ہے، ماں دی بھی نماز نہیں پہ ہوندی۔ ہوئے تُساں غور فرمایا، میرا خیال ہے جدو میرا میلاد شروع کرے گا نا میری اماں آکھے گی رہن دے عیب داراں دے میلاد نہیں ہوندے۔ اے مولا تو انبھاؤ شکریہ، اور یار جدے عیب ہی عیب نے، یہ ساریاں ساڑیاں کمیاں نے، لالچی پیدا ہوئے ہے، پلید پیدا ہوئے ہے، جاہل پیدا ہوئے ہے، کمزور پیدا ہوئے ہے۔ حضرات قرآن میرے ہاتھ جبا وضو کھڑا، میلاد صرف انہاں لوگاں دے منائے جاندے نے جڑے ماں دی گود وچ نہ پلید آؤندے نے، نہ لالچی آؤندے نے، نہ کمزور آؤندے نے، نہ جاہل آؤندے، اور ظاہراً بھی پاک آؤندے نے،
اور باطنن بھی پاک آؤں دن. میں 2 آیتاں پہلے قرآن دیاں پڑھا. اے سورہ مبارکہ قصص دی ایک آیت پڑھنا. اللہ فرماندہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. موسیٰ کی ماں کی طرف. وہ بندے کتھے ٹر گئے نے اس ویلے جڑے آندے سن نبیاں تو علاوہ کسی نو وحی نہیں ہوندی. سار اٹھاؤ میرے نال. اے موسیٰ دی اماں نبی ہے؟ 1,24,000 چاہوندی ہے؟ نہیں، نبی دی ماں ہے. جنہاں دے ملاد ہوندے نا انہاں دیاں ماواں نو بھی وحی ہوندی. صدقہ جامع. سار اٹھاؤ بھائی. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تو انہوں جزا دے. تور میں بے زبان کے لہجے میں راز توحید کھولنے والا. تور میں بے زبان کے لہجے میں راز توحید کھولنے والا. کوئی موسیٰ کو یہ خبر کر دے تجھ سے بولنے والا آ گیا. نور حیدر سے بت گرے گر کر ہو گئے چور چور کعبے میں. نور حیدر سے بت گرے گر کر ہو گئے چور چور کعبے میں. ایسا لگتا ہے ہو گیا پھر سے جلوہ طور کوہ طور کعبے میں. سبحان اللہ. میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. کدوں وحی کی تھی جدو خطرہ پہ گیا کہ ایک تے فرعون تے بچہ ویکھ کے بپھر جاندہ سی. ایڈا بچہ فرعون چھڑدا نہیں سی، قتل کر دیندہ سی، مار دیندہ سی. اے جڑا معصومہ دا دشمن ہوئے نا وہی فرعون ہوندہ ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. وہ بچہ ویکھے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں ان ارسیئی ہی، اس کو دودھ پلاتی رہے، تو مطمئن ہو کے دودھ پلا. تے اگر کتے مخبری دا خطرہ ہو جائے پہ اے دا کتے 10 نہ پتہ لگا فَإِذَا خِفْتِي عَلَيْهِ، جب تو خوف زدہ ہو جائے نا اس کے اوپر کہ کہیں پتہ نہ چل گیا اسے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دریا میں بہا دینا. ہم کہہ رہے ہیں دریا میں بہا دینا. اے اللہ دا حکم دینا بھی آسان ہے تے میرا پڑھنا بھی آسان ہے، توڑا سننا بھی آسان ہے. کسے ماں دا یقین دی منزل تے فائز ہو کے، یقین دی اس منزل تے فائز ہو کے دریاج بچے دا بہا دینا ہے بہت مشکل ہے. کسے ماں واسطے ویسے گل کرنی صرف آسان. اللہ فرماتا بہا دینا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، غم زدہ بھی نہ ہونا اور خوف زدہ بھی نہ ہونا. شکریہ کہ بلا. غم زدہ بھی نہ ہونا اور خوف زدہ بھی نہ ہونا. اِنَّا رَعَدُوهُ عَلَيْكِ، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے پلٹا کے تیری طرف لے آئیں. ہم اسے پلٹا کے تیری طرف صندوق تیار کر کے کل تیان نال ٹھوک کے تے دریاج بہا کے ماں کار آ گئی. تے ہمشیرہ حضرت موسیٰ دی نال ٹردی سی دریا دے کنارے تے. اصل میں ہمشیرہ دا حوصلہ انہا نہیں سی بیچاری دا. وہ پھر پرا سی سکا تے صندوق دے وچ سی. وہ پھر نال نا اے ٹردی سی تے زار نہیں سی ہون دین دی کہ اے دے وچ ساڈا کوئی تعلق ہے. میں کی عرض کر رہے ہیں زار نہیں سی ہون دین دی کہ اے دے وچ ساڈا کوئی تعلق دار ہے یا ساڈا اس صندوق نال کوئی تعلق ہے. میرے لو ویکھنا ادھر دھیان رکھ دی سی لیکن پوری طرح مگر دھیان نہیں سی رکھ دی کہ کسی نے پتہ لگے پہ انہاں دی کچھ ہے اے دے وچے. اے جڑی انج کر کے جاندی سی نا انج کر کے دس دی بھی کسی نے نہیں سی کہ اے دے چ میرا پرا ہے تے پتہ بھی رکھ دی سی. اینو مذہب اہل بیت چ تقیہ آند. سر اٹھاؤ میرے نا جنہوں آدھے شیعہ چ جھوٹ جائز ہے. شیعہ چ جھوٹ جائز ہے قطعاً. جھوٹ کل بھی غلط سی تے اج بھی غلط ہے. جھوٹے تے کل بھی لعنت سی تے اج بھی لعنت ہے. اللہ دیو بندے ہو جدی وجہ تو بندے تے لعنت آ جاؤ جائز کیسے ہو جائے؟ تو انہوں کہنے آکے شیعہ جھوٹ جائز ہے. میں دسن لگا تقیہ انہوں آدھے تقیہ کی ہے 10 دی نہیں سی 10 دی نہیں سی. وہ جدو فرعون دے سپاہی پھڑ کے لے گئے نا صندوق نو ادو بج دی کار آئی تے آکھا کہنے لگی اماں رڑ جاندہ تے کھورے بچ جاندہ اگے ٹر جاندہ تے کھورے بچ جاندہ. ہوں لے ہی اتھے گئے نے جڑا دشمن ہے میرا ویر دشمن دے گھر پہنچ گیا جدے تو بچا کے اساں صندوق چپا کے روڑے ہیں. اماں فرعون دے گھر لے گئے نہیں. اے بی بی تیری عزت تو صدقے مسکرا کے موسیٰ دی ماں دی آواز ہے بیٹی فکر نہ کر اس نے وعدہ کیا ہوا. صدقے جامع سار اٹھا بھائی. اے ماں مطمئن ہے کہ نہیں؟ وہ یار مطمئن ہے
کدے وعدے نہ؟ اللہ دے وعدے نہ. یہ مطلب ہے اتنی نفس مطمئنہ کی ماں ہو تو میلاد والے آتے. اور اتنی نفس مطمئنہ دی مالک ماں ہوئے. یہ مطلب ہے بی بی کو اطمینان تھا. مطمئن تھی یا مسترب تھی؟ یارا مطمئن اندر نے جڑا اطمینان چوے، مسترب انہوں اندر جڑا استراب چوے. مطمئن تھی یا مسترب؟ مطمئن. اگر مسترب ہوتی تو گود میں میلاد کیسے ہوتا؟ قرآن میرے سامنے جس طرح دریا میں بہا کے موسیٰ کی ماں کسی خطرے کو محسوس نہیں کر رہی تھی بلکہ مطمئن تھی. کعبے کی دیوار گر رہی تھی، علی کی ماں مطمئن ہو کے جا. تو سنگ اور فرمایا جتھے میلاد ہوں دن وہ جڑے بڑے جی مہربانی لو جناب، وہ جڑے بڑے وہ پھڑیا صندوق کھولا تے بچے بچہ وہ تے کود کے پہ گیا نا. بچہ تے ویکھ سکتا ہی نہیں سی نا فرعون. آن جو سوے کیا تو سکیا اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں، میں قتل کروں گا، میں قتل. آن جو روڑا پہ گیا میں قتل کروں. جدو انہیں جوانی بچ بھی آکیا سی میں قتل کروں گا، بڑی باری انہوں شک پہ آیا کہ اوئی تو ہوں تے بچہ سے نا بالکل کہنے لگا پشاڑ جو تے قتل کرو. بچہ اے بچہ اے بچہ. اے جڑیاں بیویاں ہوں دیا نا انہاں دی اللہ نے ایسی حیثیت بنائی ہے کہ بندہ فرعون بھی ہوئے نا تے بیوی کو تھوڑا بہت ڈاری جان. میں شریف آدمی دی گل نہیں کر رہا، وہ شریف آدمی تے اگے شریف ہوں تے بڑے بڑے شریفاں نو میں پوچھیا، میں کہا کو ڈرنا ہے؟ وہ آندہ پائی ڈرنا ہی چاہیے. ڈرنا چاہیے اس واسطے بھی بندہ کر نہیں ہوں تو مگروں کوئی مہمان آ جائے تو جب بیوی انہوں پانی بھی نہ توڑی پوچھے تو توڑی بزدی ہوئی نا. یہ دا مطلب ہے جڑا عدم موجودگی چ بزدی دا باعث بن جانا وہ دے کو ڈرنا ہی چاہیے. وہ فرعون پاویں کڈا فرعون سی تو رب بنیا ہے جھوٹا. وہ تو بیوی سی نا، بیوی سی بڑی نیک. وہ دا مریم نال ذکر ہے جو ایڈی نیک اندر وڑ کے اللہ کے روز ترلا کر دی سی، نجی نہیں میں نو اس ظالم تو نجات دے، اللہ میں نو اتھو کتے لے جا تے یا اینو موت دے. بڑی تنگ سی آسیہ، فرعون دے کار حضرت آسیہ بہت تنگ سی. وہ فرعون دے کار ایڈی نیک بی بی ہوئی تنگ نہیں ہوئی؟ تنگ بڑی تنگ سی. آندھی سی میری جان چھڑا. اللہ فرماندہ سی جنہ چر رہیں گی میں تنو اجر دیاں گا، اجر دیاں گا. آواز ہوں دی ہے ظالم تو کدی میری جان چھڑا چھڑے، تیری ذات جان دیئے میں اس مردود نو رب نہیں مندی، تینو رب مننی. میرا جنت چکار بنا میں نو موت دے دے، اے دے تو میری جان چھڑا. اللہ فرمایا آسیہ جنہ چر رہنا ہی ہے اوکھا کم، ہے اوکھا کم پر اجر بڑا دیاں گا. کیڑی گل دا؟ آواز ہوں دی ایک معصوم آ رہا ہے او دے واسطے گود پاک چاہی دی. کیا بات ہے بھائی؟ یہ دا مطلب ہے فرعون دے گھر بھی کسے موسیٰ نے ہونا ہوئے تے او دے واسطے اللہ پاک گود دا انتظام پہنا کرتا ہے. تو سوچیا کہ میں اللہ مشرکہ وال نبی نو پیچ چھڑے. تو سوچیا کہ میں کافرہ وال نبی دا میلاد ہو گیا. خدا دی قسم او جدو پتہ لگا فرعون کہنے لگا میں مارنا ہے. اس کہا کیوں؟ اس کہا وہ ہی نہ ہوئے. اس کہا چوڑا نہ مار، پنجابی ہی بن دی. اس کہا چوڑا نہ مار کدھر رڑ کے آیا تو نجومیہ ایس شہر دا دسے، نجومیہ ایس شہر دا دسے تے خورے کتھوں رڑ کے آئے ہیں. دریا اتھوں پہ نکلتا ساڑھے شہر چو، دریا تے پچھو پہاڑا چو پہ نکلتا تے جان دے گل نہیں چوڑا نہ مار. تے آندہ جی میں تسی آندے ہو میں کر لیں. تو ساں تے گل پہلی باری سنی ہے میرا خیال. جی میں تو نہیں واہ ایڈی باری کی نہ سننا. جی میں تسی آندے ہو اونج کر لینے. ہو سکے پھر دائیاں بلا نہ ڈبے ہوندے سن، نہ دودھ نہ کھیر نہ چوسنی. ہو سکے بچہ چھوٹا جب بچے گا کہ میں دائیاں بلا. سرکاری اعلان ہو گیا دائیاں آ گئیاں، جلدی جلدی کرنا جے. پھر کسے دائی دا دودھ پیتا پیتا نہیں نہ پیتا نہیں پیتا. اے حضرت دائیاں دا نہیں نے پیتا نہیں نے پیتا.
نہیں نہ پیتا تو دی قرآن چ آیت آئی اللہ فرماندا ہے ایویں نہیں سی اس چھڈیا وحرمنا علیہ المراضع ہم نے تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا من جا جاہل نہیں آؤں دے کیڑی قرآن کے میں سنیا جی اور یار جاہل آؤں دے تو پی لیندہ اللہ فرماندا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا اس پہ دائیوں کا دودھ لالچی ہوندہ اور یار دائیاں دا دودھ حرام نے عزیزو ایک بی بی دا دودھ دوسرا بچہ بھی پی سکتا اگر ماں مر جائے پی سکتا ہے دودھ حلال ہوندہ ہے بی بی دا لیکن انہاں دائیاں دا حرام کیوں کیتا ماں ملانی سی نا اور ماں نو ملانا سی نا اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کر دیا قرآن ہاتھ چلا کے عالم دین دسن اس کا مطلب ہے وہ جانتا تھا نا ایک دن کا 2 دن کا 3 دن کا بھی جانتا تھا نا یہ حلال ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ملاد ہونا دے ہوندے نے جڑے ماما دیاں گوداں وچ حلال نو بھی جان دے نے حرام نو بھی جان دے نے تے جنوں 55 سالاں بعد نبی دسے بزرگو شراب حرام ہوندی ہے نہ اس بزرگ دا ملاد ہوندا ہے نہ او دے پوترے دا ملاد ملاد ہونا دے ہوندے نے جنہاں دی سیرت ماں دی گود تو شروع ہوندی حضرت جڑی ہے نا موسیٰ دی پہن وہ باہر پھر دی سی دربار تو ایویں ہی پیانا ایویں ویسے ایویں تو نہیں سی پھر دی سی تے ہولی ہولی پوچھ دی سی اندروں دائیاں نکلیاں نا انہوں نے پوچھن لگے کہ ایتھے بڑیاں بیبیاں جاندیاں نے کی گل ہے اس بادشاہ دے کر وہ سکے جی ایتھے ایک بچہ لیا پھڑیا کدھروں تو دریا جو رڑدا آیا پتہ نہیں کدھر ہے تو وہ دائیاں چیک ہو رہی ہیں تو دودھ نہیں پیندا کسے دا بچہ کسے دا بھی نہیں پیندا کسے دا بھی نہیں پیندا کسے دا بھی نہیں پیندا قرآن میرے سامنے وہ سکے میں تو انہوں ایک دائی دساں دائی بولو بھائی اے قرآن ہے اللہ فرماندہ ہے مرازع من قبلو فقالت حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہ سکے میں تو انہوں دساں ایک کار جڑے کفالت کر دنگے دی جڑے دودھ پلا کے انہوں پال دنگے آنکھیں سنا میں دساں دائی اے کیوں نہیں ایسے میری اماں پلائے گی اے میرا پرا ہے سولو سار اٹھاؤ یار او سکیا میں تو انہوں ایک دائی دسنی ہوں جڑی تو اڈا بچہ پال دے گی تو اڈا آج تو اڈے کر بچہ ایک دائی پالے گی اے دائی سی کہ ماں سی منہ جو کٹ جیب تے آگ موسیٰ دی بہن نے جھوٹ بولے بولو یار بولو انہیں جاؤ سکے لے کے آ وہ لے کے آئی اے قرآن ہے آج میں مذہب اپنا دسنا ضرور ہے فرماندن وہ آ گئی حوالے کیا فرعون نے پالنے کے لیے جب ماں آئی تب ماں کو بلا اس کا دودھ پینے لگے ماں کو بلایا بھی اور دودھ بھی پینے لگے حوالہ کیا پالنے کو 1 دینار روز کا کر دیا حضرت موسیٰ دی ماں نے کیا گل کرو دیندے کی ہو میں راضی ہاں مولا تو جزا دے حضرت موسیٰ دی والدہ نے کیا میں نو کائنات تے ماں دس جیسا اپنے پتر نو مول دودھ پہ آیا ہوئے ریٹ کر کے دودھ پہ آیا ہوئے اوہ ماما بھی ریٹ کر دیا ہے ہو سکا 1 دینار دیاں گا روز دا 1 دینار لکھے ہے جو بندی دوستہ نے اوہ 1 دینار سونے دا دینار ہوں دا سی روز دا 1 دیاں گا امیر سی بڑا 1 روز دا دیاں گا پیسے لے کے دودھ پلائی موسیٰ دی ماں نے تو یارا پیسے لے کے دودھ پلایا نا بولو بولو پلایا سو اے دائی بنی رہی ہے نا بنی رہی ہے نہیں سی بنی رہی ہے تیرے مذہب تے جھوٹ ہی لکھنا کسے اے صرف جعفر صادق دا مذہب ہے جدے تے جھوٹ نہیں تقی ہے بولو یار اوے ماں سی کیوں آنتی سی میں دائیاں اے فرعون تے پیسے موسیٰ دی ماں للے تے جائز ہے توڑی کیا بات ہے موسیٰ دی ماں نبی دی ماں جنہوں وہی ہوں دی ہے اور لینا پیسے
آنے اہل بیت الزام نہ دیں اتھا پیسے کیوں لے سنتے اتھا پیسے کیوں سارے اٹھاؤ میرے نال اے حکمتانو صرف معصوم جانتا ہے کتھے کی کرنا ہے اے اللہ دی حکمت ہے معصوم دا فعل ہے اینو تقیہ اندن پھر ماں دی گود جاندا سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے ادا مطلب نہ کمزور آیا نہ جاہل آیا نہ لالچی آیا تے نہ پلید آیا دوجہ بچہ دساں تے سرکار دا ملاد دا ایک جملہ کا دوجہ بچہ ماں دی گود سی لوکاں پوچھیا تیرا تے شوہر ہی کوئی نہیں تیری ماں انجدی نہیں سی پیو انجدہ نہیں سی اب بچہ کدھا ہی ہو سکا میرا ہے ایک کتھو لے آندائی اس منہ دات رکھیا روزہ میرا انہاں کیا انکون دی نہیں انکویں تے تاں جے کو تیرے کو سچی گا لو بیتے جدوں نہ بطول تے شک کیتا ہے نا جدوں نہ بطول تے شک کیتا ہے اپنے دور دی مریم تے شک کیتا فاشارت علی اللہ فرماتا اس نے اشارہ کر دیا کہ اے دے کو پوچھو اے دے کو پوچھو ہائے ہائے کہنے لگے کیفا نکلمو یہ کیسے بولے گا ہن میں پوری مجلس دا نتیجہ دینے لگا قبلہ کیا کہنے اے قرآن سورہ مبارکہ مریم ہے یہ کیسے بولے گا کیسے کیفا نکلمو کیسے بولے گا من کان فعل مہد سبیہ یہ کیسے بولے گا چونکہ کافر اسے کمزور سمجھ رہے تھے او ایڈے نہیں بول دے ایڈے نہیں بول دے او سمجھتے ساڑھے ایڈے نہیں بول دے ساڑھے ایڈے نہیں بول دے ایک میں بولے گا یہ دا مطلب ہے نبیانو اپنے جیسا سمجھنا بندیاں دی پرانی عادت ساڑھے نہیں بول دے کیسے بولے گا اللہ فرماتا ہے کالا تو وہ بولا وہ کہہ رہے تھے کیسے بولے گا تو وہ بولا وہ صرف اینا ہی کہہ دیندہ نا کیجے تو میرا اینا ہی کافی سی بندہ بچے نو ہاتھے رکھ کے شیشی کر انج کر دے تو اگوں بچہ ماں نو ہی آکھے کی گل دل کرے ماں نو بخار چڑھ جائے کہ بچے نو جنشاں بڑھ گئے ایڈا تے ماں نو بھی یقین نہیں ہوندہ بولے گا آئے ہائے مریم کبرائی ہوئے میں گردن کٹا دیاں گا اور سا کہا اینو پوچھو ایتھے بس چے ویگن چے بی بی بیٹھی ہوئے تے کرایہ لنگ لینڑا آوے تے گودے چے بچہ ہوئے 6 مہینے دا تے بی بی آکھے تے کوئی لے وہ آکھے گا پہن جی تو اڑے کو نہیں تے نہ دے ہو تسی وہ نہیں تے نہ دے ہو مذاق تے نہ میرے نہ کرو انہوں پتہ ہوندہ بھی ایڈا بچہ کمزور بھی ہے سمجھدہ بھی نہیں جاہل بھی ہے یہ دیکھو میں کی مانگنا اس اشارہ کیتا وہ بولا تے بولیا کیویں بولیا بچے آنگو نہیں بولیا پھر نبیاں آنگو ہائے ہائے بڑا لطف آیا تو سنندہ قرآن دی قسم بولا پھر بولیا تے کیویں بولیا بولے پھر ایج نے کالا انی عبداللہ اس نے کہا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں لطف آن لگا اہل سرگودہ نال فرما دیں صرف اللہ کا بندہ نہیں آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں کتاب لے کے آیا ہوں یار میرے لوگ دیکھو کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں بن کے اے کتاب لے کے آیا ہوں نبی موسیٰ بھی گودج نبی بولو عیسیٰ بھی گودج نبی پڑھا آخری گل مجلس دی اے نبی نو 40 سال بعد نبی مننالے مہربانو آجڑا گودج پہ آندہ نا میں نبی ہاں اے محمد دے پتر دے بھی اگے نہیں کھلو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے توڑے سنو میں پہ آنا میرے نبی دا آخری پتر مہدی ہے نا اے عیسیٰ دے اگے نہیں کھلو سکتا تیرا کی خیال ہے وجہ کی ہے اللہ پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت امام نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے حضرت مہدی نے اگے کھلونے
یار جدو حضرت مہدی تے عیسیٰ نے آنا اگے کنے کھلونا تو آڑے تک کی اطلاع آئی ہے سگو دے آڑے ہو اگے عیسیٰ پیچھے کھلونا جی پیچھے کی گل لا میں عرض کی تو بیٹری آ رہی جنریٹر ہے انتظام جنریٹر ہے بندوبست آ رہے اچھا ٹھیک ہے چلو کوشش کرنے ہاں خیر ہوئے توڑی کوشش کرنے ہاں کچھ نہ کچھ گل ہوں رہا شاید ٹھیک ہو جاندہ اے عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھلونے حضرت مہدی نے اگے کھلونے کی اللہ تینوں عدل دینا چاہتا حضرت مہدی نے آکے عدل قائم کرنا ایدہ مطلب ہے سب تو پہلا کام مہدی نے اگے کھلو کے تے عیسیٰ نے پیچھے کھلو کے جیڑا عدل ذہن چ کوئی نہیں نا انہوں بیان کر پہلا عدل بندے مارنا پہلا کام نہیں بندے سمجھتے ہیں تلوار کر لیں تو بندے مارنا پہلا نماز پڑھاؤ انہیں آنا میں پڑھاواں حضرت مہدی آکھن گے تو پڑھاؤ تو انہوں کی ہے وہ فرمان گے میں ابن مریم ابن زہرہ نہیں میں اگے تساں کھلونے حضرت مہدی اگے کھلون گے اے بھی محمد ہے آخری محمد ہے نا بولو محمد سے مہربانی محمد مہدی ویسے پہلی گل اللہ اے سمجھائے گا اے مہدی کوئی تے عہدہ ہے نا وہ نبی پیچھے کھلوتا ہے تو عہدہ کوئی نہیں قبلہ السلام علیکم میں اتھے حج کرن گیا تو اتھے کا بندہ آندہ ہے قبلہ السلام علیکم اور میں قبلے دے سامنے تے کھلو جا وہ انتے قبلہ ہوتے ہی خدا دا نہ آئیں منو بندے قبلہ صاحب آکھن تے اتھو کسے بندے دے میں گوڑیا نو ہاتھ لاواں میرا خیال ہے جڑا منو قبلہ پہ آندہ ہے انہوں سمجھ جانا چاہیے ہے کہ جتے قبلہ پہ چکتا ہے خیر ہوئے توڑی اور جتے قبلہ پہ چکتا ہے ایک وڈی شاہی ہوئے گی بولو یار لوگ پوچھتے ہیں مولوی گوڑیا نو پیسہ لندہ یہ کون ہے لوگ کہتے ہیں مولوی سید نہیں اے سید ہے ایدہ مطلب ہے سید کوئی عہدہ ہے نا اور یار عہدہ ہے نا اور مہربان عہدہ ہے نا اے نبی پیچھے کھلوتا ہے روح اللہ مردہ زندہ کرنا رہا اے مادی کو عہدہ کیڑا ہے کوئی ہے نا وہ عہدہ میں تسن لگا کبرانا نہیں حضرت مادی نبی نہیں عہدہ ہے رسول بھی نہیں رسالت والا عہدہ نہیں نبوت والا عہدہ بھی نہیں تجھے پیچھے نبوت اور رسالت کھلوتی ہے وہ عہدہ کیڑا ہے پڑھا میری آواز جڑی ہے نا سرچ نہیں سرچ ہوں دی تو میں سرچ پڑھنا سی ہوں تو ہاں اس طرح ہی سننا ہے بالغ الاولا بے کمال ہی تو ویسے امیر حسین جعفری تو بعد سر لانا بھی میرے جیسے بندے واسطے ہمیں پسند والی گل لی بالغ الاولا تو انہوں پتا یار مولوی راگ نالے نو آندے نے وہ میں نو آندہ نہیں راگ ورنہ میں کہا دی وہ ساری مسجد نال لائی ہوندی ہے بالغ الاولا وہ میں نو آندہ بالغ الاولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیعو صلو علیہ اے جڑا آلے ہی ہے نا اے ہی عہدہ مہدی دا توڑی کیا بات ہے اور یار آلے ہی ہے مہدی نبی نہیں آلے نبی ہے مہدی رسول نہیں آلے رسول ہے اللہ تینوں سمجھانا چاہتا ہے اے پچھلے نبی جدی آل جیسے نہیں تو محمد جیسا کیسے ہو جا اے موسیٰ بھی پیچھے عیسیٰ بھی پیچھے ہون اپنے نبی دی ملاد دا جملہ پڑھا جدہ حکم ہویا جدن حضور دا ملاد ہویا نا سرگی جڑے پاہمیں 12 سی تے پاہمیں 17 سی رڑ کے بیٹھے ہو 12 والے 12 سمجھ لو 17 والے 17 سمجھ لو آیا ہوئی سوال تے ہوئے کہ بنا پہ چھڑو آئے تے سرکار ہی نا لو جناب علی اے آئے نا سرکار وہ جی فجر سی نا فجر ایک قرآن دی آئے تھے اگر تسی ایک لفظ سن لو میرے کو 52 منٹ ہو گیا 8 منٹ باقی نے تے میں ان 8 منٹاں دے وچ مجلس ختم کرنا چاہنا اللہ فرماتا حبیب الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل میرے حبیب یہ جو یہود و نصارہ ہے نا
یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں تیری آمد کو۔ میں بڑی باریکی نال نوجوانہ نال گل پہ کر دھیان نال سن لیا جے، سورہ مبارکہ آراف ہے اور آیت دا نمبر قبلہ میرے کو 157 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی انجیل میں بھی اور تورات میں بھی، لکھا ہوا پاتے ہیں، لکھا ہوا، شکریہ، لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو آڑے کر کو کتابہ شتابہ پہیاں ہوں گی، پہیاں کوئی انپڑھ بچہ بھی تو انہوں آکھ سکتا کہ میں ہوتے لکھیا ویکھیا نہیں، وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے یہودی پڑھے لکھے سن، انجیل عیسائی بھی پڑھے لکھے سن، لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی میرے کے متعلق انجیل میں بھی ذکر ہے، تورات میں بھی ذکر ہے، اور یہود اور نصارہ لکھا ہوا، تھوڑے بندے بولے نے بڑی مہربانی، لکھا ہوا یہ مطلب ہے یہودی بھی پڑھے لکھے سن اس دورچ تے عیسائی بھی پڑھے لکھے سن۔ تو سوچیا کہ میں پڑھیا لکھیا وچ اللہ ان پڑھ نو بھیج چھڑے؟ سر اٹھاؤ، وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہودی عالم مکے چ موجود سی، جڑے ویلے فجر ہوئی ہے نا ربیع الاول دی، سرکار دا میلاد ہویا ہے، علماء فرماتے نے بوے بوے اگے جا کے کھڑکا کھڑکا کے باہر نکل دیا بندیاں نو پوچھدا سی پورے مکے چوں، آج تواڈے گھر کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا، آج تواڈے گھر کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا، آج تواڈے گھر کوئی بچہ تے پیدا نہیں ہویا۔ بندیاں تے سن نہیں نہیں نہیں، اے یہودی عالم آندا میں ایک دروازے کو گزریا، اس دروازے چوں منگن والے پہ نکل دے سن، ہو سکے اتھے کی ہے، انہاں کیا اتھے انہاں دا بچہ پیدا ہوئے، وہ سوچے ہی کھلو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں ایک بزرگ آیا، سر تے سفید امامہ رکھیا۔ اے یہودی عالم انہوں پوچھ رہے کہ آپ کے گھر میں کسی بچے کی آمد ہوئی ہے؟ ہو سکے ہاں میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے، میرے لوگ ویندے ہو پہ کنے آنکھیں ہے، ہو سکے وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا، فرمایا تشریح کر دوں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا یتیم آ گیا ہے۔ آپ کون ہے؟ فرمایا عمران ابو طالب۔ سار اٹھاؤ میرے نال، تانی جے میلاد پڑھ دے، اے میلاد پڑھن دے وچ ابو طالب ضرور آندا ہے۔ ہو سکے تو اپنا بھتیجا مجھے دکھا سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اندروں لے کے آئے تو سرکار دے منہ تے سفید کپڑا سی، سفید کپڑے چ لپٹے آئے نے، اور سیدہ آمنہ فرماندے نے میری گود چی میرا بیٹا سفید پارچے چ لپٹے آیا ہے، اریاں نہیں سی، ننگے نہیں سی، صدقے جاواں اوہیں سفید پارچے چ لپٹے لے آ کے اتوں منہ تو کپڑا لایا، اینجے لایا نے، اینجے اینجے، اور یہودی نے ویکھیا نا سرکار دی شکل مبارک تصویر اقدس، تو ویکھ کے کہنے لگا اے سید بطحا، اے متولی کعبہ، اے بکیر اسماعیل، اے سلالہ اسماعیل بکیر ابراہیم، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کا بیٹا، اے متولی کعبہ، مجھ پہ ایک احسان کر سکتا ہے؟ ہو سکے کی حضرت ابو طالب نے کہنے لگا جس طرح اس کا چہرہ آپ نے مجھے دکھایا ہے، تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے دونوں شانوں کے درمیان، ہائے ہائے دونوں شانوں کے درمیان یہاں سے آپ ذرا زیارت کروا دیں۔ حضرت ابو طالب کہا کوئی گل نہیں، سرکار نو ایتھے نال لایا، ایتھے نال لا کے نا ایتھے تے اے پشتے مبارک تو تھوڑا جا کپڑا پیچھے ہٹایا، دو شانیاں دے درمیان جدو مہر نبوت تے نظر پئی ہے نا یہودی دی، قرآن میرے سامنے میں عالم کو انجی سنے ہیں، مکہ دیاں گلیاں جو پجدہ سی تے ایک ہی گل آندہ سی، ہاذا نبیو ہاذہ الامہ، ہاذا نبیو ہاذہ الامہ، یہی اس امت کا نبی ہے، یہی اس امت کا نبی ہے۔ اپنے ایمان نو درست کر لے، یہودی تے ماں دی گود وچ نبی پہ مندے نے، تینوں 40 سال سمجھ ہی نہیں بھی آؤندی۔ میرے عزیزو عمران تو چالو ہویا بندے میلاد چھڑ گئے،
اے علی دا باپ اس اہمیت دا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے پیغمبر کو بھیج کر مومنوں پر احسان کی۔ پیغمبر تو بڑا احسان مومنہ تے کوئی نہیں۔ کھلا قرآن میرے سامنے ایک کوئی، میں غلام احمد حریری ایک بندہ گزریا پروفیسر اسلامیات اختیاری اس لکھی سی نامی 10ویں دی، او دے وچوں لکھدا مکے چ ایک جنازہ اٹھیا جدے مگر ٹر کے رسول پہ آندا سی چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان۔ جڑا اللہ نے ساری کائنات تے سب تو بڑا احسان کیتا او ذات مصطفیٰ ہے، تے ذات مصطفیٰ مکے دی گلی چ پہ آندا سی انج ہاتھ کر کے چاچے دے جنازے دے پیچھے ٹر کے رسول پہ فرمانا چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے۔ جڑے بندیاں حضرت ابو طالب دیاں گستاخیاں کتاباں چ کیتیاں وہ احسان تو نہیں نہ لکھ دے۔ جڑے بندے نو احسان کتاباں چ نہ ملن، ناران کاغان جا کے بندے سیر کر دے بڑے پیسے لا کے آؤندے، لوکی 50 22 24 50 ہزار روپیہ رات دا کرایہ دے کے بھی تے لوگ انہاں ہوٹلاں چ مری جا کے رہندے، تھوڑے جا پیسے لگدے نہیں۔ کتاباں نہ پھول، ایران دیاں بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک زیارتاں دا ایک سفر کرتے انہوں پتہ لگے ابو طالب دے کنے ایسا، اس دین دی کنی مدد حضرت ابو طالب نے کیتی ہے۔ ایران دیاں بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک اے جنیاں مرداں دیاں قبراں تینوں نظر آن گیاں وہ ابو طالب دے بیٹے لگ دے نے، تے جنیاں مستوراں دیاں قبراں تینوں نظر آن گیاں ابو طالب دیاں تیاں لگ دیاں۔ حضرت امام حسین نے 10 محرم نے پوچھیا سی میں نو قتل کیوں کر دے ہو؟ ایک کوئی آواز ہے بغض و نبی کا، ساڑھے دلوں تیرے پیو دا بغض تے دشمنی ہے، ایتھے میرا آنسو آ جاندہ ہے، اے اللہ دا کرم ہی کہہ سکنا میں آ جاندہ ہے، آؤندہ کیوں ہے دن چ 20 واری پڑھا 20 واری آؤندہ۔ اگر بندے ہو تو اڈی نبی دے ویر نال دشمنی سی، حضرت علی نال بغض سی، علی کو دشمنی لینی سی تے ویر پھر ہو دیاں پتران کو لینا سی، تیاں کو تے ویر نہیں نہ لگیا۔ میرے عزیزو بندے ایک فائر نال مار دیندے نے، پھر ترے میگزینہ خالی کر دینے گسے نہ، ایک نال بندہ مر جاندے پتہ ہوندہ بندے نو سر چ فائر لگا مر گیا، پھر بندے آندے نے ہور لیا پچاڑ چڑھ کے میگزینہ چھٹے مار دے، 400 گولی پوسٹ مارٹم والے لکھ دینے، ایک گولی نالے فوت ہو گیا سی تے 400 گولی دے بچوں ویسے نکلی۔ کیوں بندے اتنا لمبا کر دینے؟ ایویں گسا ہی لاندے نا، گسا 400 گولی مارن تو بعد بھی، گھنٹہ پنگڑا مارن تو بعد بھی لاش تے پاویں کنی دشمنی ہوئے، پھر انہاں وچوں ہی کوئی ایک آندا ہے او چلو چھڈو پر۔ واہ سرگودے والے شریفو، میں پیانا کوئی تو ویلا ہوندا نا، ادھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور بڑے بڑے دشمندار دنیا تو گزرے نے کہ بلا کلاشن کوفاں فارغ کر کے نچ کے لاش نہیں چکن دینی، پھر بھی ایک وقت ہوندہ ہے اے صدقے تو اڈے اشارے تو میں قربان ہو جاں، جڑا میں دسنی ہے نا گل او دا اشارہ پہلا کیتا نے، خدا دی قسم ایک ویلا ہوندہ ہے جدو ظالم بھی تھک جاندہ ہے تے تک کہ کوئی بچوں آندہ او یار بس کرو چھڑو پراں، زہرہ دیاں تیاں اڈیگ دیاں ہی رہیاں نے، کربلا چ کوئی مسلمان ہونی آکھو چھڑو پراں، کوئی مسلمان ہونی آکے بس کرو، قتل کرن تو بعد لاشاں تے کوڑے دوڑان تو بعد اے خیمے لٹن تو بعد رسیاں لے کی دزاں کدھرے بس ہی نہیں نہ کیتی۔ میں صرف ایک گل کر کے مجلس ہو گئی، میرا آنسو آ گیا، گھنٹے تو 2 منٹ ٹوٹتے ہو گئے، صرف ایک گل پوچھنا، اے لڈے والا پنڈ ہے تہاڈا نگر، ایتھوں دیاں تیاں باہر ویاہیاں نے، میرے یہاں بھیناں بھی باہر ویاہیاں، ہر پنڈ چوں بیرونے پنڈ تیاں ویاہیاں جاندیاں، ہن تے سڑکاں بندیاں نے پیاں، اے ہن سڑک پھر پہ بندی ہے، چوڑیاں تو چوڑیاں موٹر ویاں گزریاں نے، ہن تیاں پیکیاں چ آسانی نال آ جاندیاں، گڈی لے کے بھی آ جاندیاں، جڑی غریب ہوئے وہ چنگچی لے کے بھی آ جاندی، پیدل ٹرن والا رواج تقریباً ہن کوئی نہیں، پرانا صدقے جاواں پرانے زمانے چ تیاں پیدل ہی آندیاں سن، گنڈڑی بھی چکی ہوندی سی تے پتر بھی چکیا ہوندا سی تے تین بھی نال۔ میری اماں نا میں کئی میسا گل سنائی ہے، میری والدہ نے میری چھوٹی بھن سی انہوں اتنے چکیا سی تے میں ٹرتا سا چنگا پہلا پاجدا سا، سر تے گٹھڑی سی، کافی کلومیٹر دا سفر سی پیدل کرنا سی، وہ ایویں تھوڑا جا میں ٹریا تے مینوں اماں میری آکھن لگی تو ایتھے بہ جائے،
میں کہ اماں میں ٹرنا پیا نہیں تھک پین اتنے بہا لیا انہیں تے میری بھن نو اتنے چکیا تے گنڈڑی اماں میری نو بڑا پسینہ عزیزو آیا بہت زیادہ لیکن ٹردی میں کہ اماں میں اتار چڑھن دی نہیں کوئی گل نہیں پتر تو تھک پہ نانکے پہ جانتے وہ جو نانکے دا پنڈ آیا نا میں تاں آکھیا تیاں نانکے بچیاں دے نانکے اپنے پنڈ جاندی ہیں میں کہ اماں تو تھکی نہیں ہو سکیا او تیرے مامے دا گھر ہے میری تھکاوٹ اتر او میرے تیرے نانے دا تے تیرے مامے دا گھر ہے یہ مطلب میں جڑی مثال دیتی ہے اس گل دے تسی بھی قائل ہو نا تی جنی بھی تھکی ہوئے پیکیاں دا آنج پینڈ پیکیاں جو بندہ نہیں اور یار پیکیاں جو بندہ نہیں پیکیاں دا پینڈ دوروں فصلہ نظر ہو نہ فصلہ شری نظر آئے بوڑ نظر آئے آج وہ کہ تی آندی ہے میرا تھکے ماں لے گیا جے میری تھکاوٹ اتر گئی جے یہ دا مطلب ہے جڈی تھکی ہوئے پیکی نگری نو ویندیاں تیاں دے تھکے میں بس ایک کو جملہ ہے تیاں دے تھکے بابا جی آگئے نے بابا سجاد شاہ صاحب اللہ آجو کوئی گل میں چھٹن لگا ایک جملہ ہے سید تشریف لے آؤ میں تو جملہ کہہ دینا انہوں دی موجودگی چاکھاں گا ذرا شاید ہور سواب وچ اضافہ ہو جائے اضافہ ہی ہونا جی رونا ہی ہے نا ایک کلہ آنسو ہے جدے بے جان تو بعد بطول راضی ہو جائے جناب سجدہ کوئی نانے بابا کو اے منگیا سی کہ میرا پتر بچ جائے نہیں بی بی آجا جی ایک کوئی گل دس اس مظلوم نو روئے گا کہاں اس مظلوم نو روئے گا کہاں نبی دی دعا دا اثر جے تے اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھے کرو جے کدی آنسو آ جائے ویسے میں عالم دین کو سنے ہیں بندے نو رون نام ہی نہ آوے بندہ مصائب وچ سنجیدہ ہو جائے بطور راضی ہو جائے میں بابا جی دے ان تک گل کر رہا تھا تیاں جنیاں تھکیاں ہوں پیکے پینڈ نو ویکھ کے میں پیانا پینڈ نو ویکھ پینڈ نو تھکے میں لے جاندے اے جتھے تو اڈا اے نہیں پلر اے درمیان والا پلر جدے تے صاحبان ہے اینی دور سی قبر رسول دی تے تی بطول دی ڈگ پئی زمین ایک جملہ آکھیا نے ڈگ دے نے تے حضرت فضا کیا بی بی اٹھو بی بی فرمایا نہیں اماں ہن میں اٹھن دے قابل نہیں بابا جی گواہ نے محقق آدمی نے زہرہ دی تھی نے ویران دیاں کٹیاں سرا تھلے کھلو کے خطبے پڑھے نے یار میرے تسی معاشرے دے بندے ہو سوسائٹی دے اللہ نہ کرے کروڑ واری ایک ویر قتل ہو جائے نا کل والے دن پہن دا سنگ بہ گیا ہوندہ ہے اشاریاں نال گلاں کر دی رون دا اثر سب تو پہلا گڑے تے پہندہ ہے ایک ویر قتل ہو جائے تے بی بی کلوں بیان نہیں لکھوایا جاندہ پولیس نو لوگ آندھے نے پولیس نو کھلو جاؤ 2-4 دن انہوں ہوشتے آلن دیو 9 ویران دیا سرہ تھلے کھلو کے کدی توحید دس دی سی کدی رسالت دس دی سی کدی امر بالمعروف پڑھ دی سی کدی نہی عن المنکر پڑھ دی سی کیا کوئی بابا جی عالم دین ثابت کر سکتا ہے کہ بطول دی تھی دے لہجے کوئی تھکاوٹ ہوئے نہیں جڑے بندے انو اکھاں ٹھیک سن او سمجھتے سن کوئی بی بی ہے جڑی بول رہی ہے ہاں تے جڑا نبینا سی او سا کیا سی او میں نو دسو علی بول رہے ہیں اے دا مطلب ہے بی بی دے لہجے وچ بھی تھکاوٹ ہوندی تے نبینا نہ آندہ علی بول رہے ہیں اور جڑی بزاراں درباراں دے سفر کر دے ہاں تے ویراں دے سار نال لے کے ٹر دے ہاں کدھرے تھکاوٹ دا احساس جنہیں نہیں نہ ہون دیتا او جدو ڈگی ہے نا نانے دی قبر دے سامنے اے تو پھر نانے دی قبر تے اینج گئی ہے جو میں حسین علی اکبر دی لاش تے گئے جلے میرے قبر تے جا کے دووے ہاتھ رکھے دینا اے او ترجمہ میں پنجابی چ کرن لگا او سن لو تو میں نو اجازت دے دیو او تھے بی بی دووے ہاتھ قبر رسول تے رکھ کے فرمایا میرے او پہ کے او میں تھک گئی جی میرے او پہ کے او میں ہون تھکی جے اگے دلیل ہے صدقے دلیل تھکاوٹ دی دسی نے آواز ہوں دی ہے وے میرا نبیان دا سلطان نانا میں تیری توحید تے تیرے خطبے تیری رسالت دے خطبے دے دیا نہیں تھکی میں سجاد نو بچا کے تیرے کو لے آئی ہوں میں مار کھاندی نہ تھکی میں خطبہ دے دیا نہ تھکی ہون میری تھکاوٹ دی وجہ پتہ کی ہے بی بی فرما دی ہے نانا آئی
میرے لئے کوئی یار آئی تھے تیری قبر تو چاند قدم دور میرے سکے ویر میرے سامنے کھلو کیا کیا انہا جو زینب کہڑی میں نو پیو دے پتر نہیں ہوں سجانے آوے میرا نبیان دا سلطان